ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں اور بہت ہی زبردست بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الزماں صاحب اور نغمانہ شیخ صاحبہ. نغمانہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جاری رکھیں گے. ہم عورت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آزاد معاشرے میں جس کو ہم کہتے ہیں لیکن آج بھی عورت اسی طرح سے پستی کا شکار ہے. بالکل. ہم چاہے چھوٹے لیول کے خواتین کو دیکھ لیں چاہے اپر لیول, کسی کو وہ آزادی نہیں ہے جو ایک عورت کو ہمارا اسلام دیتا ہے. اسلام نے ہماری عورتوں کے بہت حقوق دیے ہیں, بالکل, اور کھل کے کہا ہے. وہ ہر جگہ وہ دیکھیے, وہ جہاد بھی کر سکتی ہے, وہ تجارت بھی کر سکتی ہے, مطلب وہ کام بھی کر سکتی ہے, اور اتنا ضروری نہیں ہے اس کا کینوس بہت مختصر کر دیا ہم نے. ہم اس کو بتا نہیں سکے ہمارا قصور ہے یا ہمارے پہلے والوں کا قصور ہے. میں اگر یہ کہوں تو کہ ہم نے سمیٹ دیا عورت کو اس برقعے میں, وہ جب بظاہر پہنی ہوئی نظر آ رہی ہو یا وہ نہیں پہنی نظر آ رہی. صحیح ہے نا, ہم نے اس کو اس کے حقوق نہیں دیے. تو آج بھی عورت ویسے ہی مظلوم ہے. اور میں امید تو نہیں لگا رہی, نہ ہی میں ایسی کوئی امید کہنا چاہ رہی ہوں. مجھے نہیں یقین کہ 100 سال لگیں گے کہ 200 سال لگیں گے. میں صرف اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں, ہمارے ہاں کی عورتیں, پھر اس میں عورتیں ہی مردوں کا دماغ خراب کرتی ہیں. وہ بیٹے کو اس طرح پالتی ہیں کہ وہ جو بیوی کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو جب عورتوں ہی کو یہ خیال آئے گا کہ بیٹے کو اتنی اہمیت نہ دیں, اور بھی بیٹیاں بھی ہیں نا, ان کو بھی تو اپنے گھر جانا ہے, وہ تو اپنے گھر ٹھیک رہیں گی. آپ نے بیٹے کو ایک عجیب و غریب بنا دیا. وہ بیوی کو جو ہے وہ تو پاؤں بھی جوتی سمجھتا ہے, چاہے وہ دیکھے کسی لیول کا. میں نے ماسیوں کو بھی پٹتے دیکھا ہے, میں نے بہت ماڈرن خواتین کو بھی اسی حالت میں دیکھا ہے. صرف یہ کہ ایشو نہیں بنتا ان کا. آپ نے بڑے زبردست اور بے باک انداز میں نا اپنے افسانوں میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, اور شاید ان مسائل پہ کوئی قلم اٹھانے کی جسارت کرتا نہیں ہے. تو یہ بڑی زبردست انداز میں آپ نے اپنے افسانوں کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا ہے لوگوں تک. شجاع صاحب, میں اب آپ کی جانب آؤں گی. شجاع صاحب, آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت بہت کم رہ گئے ہیں سننے والے, اور شاید لکھنے والے اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں. ادبی محافل میں ہمیں شاید وہ معیار اس طرح کا نظر نہیں آتا ہے جس طرح ایک ہم پیچھے کی بات کریں 20-25 سال پہلے تو ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے ہمیں. تو کیا حقیقت اس میں ہے کہ سننے والے ختم ہو گئے ہیں اس لیے اچھے لکھنے والے ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, اس کو اس طرح سے نہ لیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی انوائرمنٹل کنڈیشنز کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے ہمارے ہاں کیا ماحول ہوتا تھا اور اب ہمارے یہاں کیا ماحول ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بیک اسٹوڈیو یہ بات کر رہے تھے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جو بچے ہیں وہ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ان کولیگز کے ساتھ جن کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ اپنے کزنس کو, اپنے رشتہ داروں کو فوقیت نہیں دیتے. آپ صرف اس کو ذہن میں رکھ کر اگر سوچیں تو اسی طرح سے ہمارا ماحول بدل گیا ہے. پہلے ہم لوگ مجمع میں جانا پسند کرتے تھے. مجھے خود یاد ہے کہ میں اپنے عنفان شباب کے زمانے میں رشتر پارک میں نے رات کو 4 بجے تک بیٹھ کر مشاعرے سنے. اچھا. اور اساتذہ کے مشاعرے سنے کہ معلوم ہوا کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور اذان کے لیے لوگ رکیں اور مشاعرہ ہوا ہے, پورا ہجوم بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب ہمیں سامع کیوں میسر نہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اطراف کا, ہمارے گرد و نواح کا, ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی. ہم بہت سی چیزیں جو اب آپ دیکھیں, تھوڑے دن کی بات ہے کہ آپ اخبار بینی کو نہیں دیکھیں گے. بالکل. اس لیے کہ لوگ اخبار نہیں پڑھتے, لوگ چینلز دیکھتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے دیجئے, میں شاید یہ بات ذرا سا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑے دنوں میں چینلز بھی نہیں نظر آئیں گے. اس لیے کہ آپ سب کو جب بیٹھے ہوئے اس پر دیکھ رہے ہوں گے تو کون باقاعدہ نیوز چینل پہ بیٹھ کے چیزیں سنے گا؟ وہ اپنے موبائل پر ایکسس کرے گا اور ہر چیز کا اسے پتا ہے, گوگل پہ وہ سرچ کرے گا تو آج کی تازہ ترین خبر اس کو مل جائے گی. تو اس میں انوائرمنٹل کنڈیشن کا بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں چلے. ایک ہمارے یہاں یہ کہ ہمارے شعراء ادیبوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ٹیکنالوجسٹ ہوں اور میں اس شعبے سے وابستہ ہوں, لیکن مجھے یہ بڑی حیرت زدہ بات محسوس ہوئی کہ ہم نے تو اس کرونائی ماحول میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ ہمارے کچھ شاعر جو ہیں انہوں نے اپنے بھتیجوں سے, بانجوں سے اور اپنے پوتوں سے انٹرنیٹ پہ سیٹنگ کرائی اور لوگوں سے لیپ ٹاپ پہ ارینجمنٹ کرا کے اور آن لائن مشاعرے اٹینڈ کرنے شروع کر دیے. لیکن وہ گنتی پہ شمار کیے جاتے ہیں, جبکہ انڈیا میں اکثریت لوگ جو ہیں ہینڈز آن ہیں اور وہ فوری طور پر
آن لائن مشاعروں میں آ جاتے ہیں. وہ موبائل بھی ایکسیس کرنا جانتے ہیں, ان کو واٹس ایپ کا بھی پتا ہے, ان کو میسنجر کا بھی پتا ہے, وہ انسٹاگرام بھی جانتے ہیں, وہ ہر طرح کی ان فیسلٹیز سے اچھی طرح سے آگاہی رکھتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ اس میں بھی مضمر ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں, کیونکہ ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے بہت سی چیزوں میں. نغمانہ صاحبہ, کتنی نئی ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا آپ کتنا استعمال کرتی ہیں اپنے افسانوں کے حوالے سے میں بات کروں, شعری ذوق بھی رکھتی ہیں آپ, تو کس حد تک آپ کنیکٹڈ ہیں, وہ استعمال کرتی ہیں آپ؟ اپنے افسانوں کے حوالے سے تو میں استعمال نہیں کرتی. ہاں کبھی کسی کوئی حوالہ اگر مجھے اٹک رہا ہے کہ یہاں ہے تو اس پہ ضرور جا کے میں ٹیکنالوجی کی طرف چلی جاتی ہوں, میں جا کے گوگل میں دیکھ لیتی ہوں. ورنہ شاید جیسے شجاع نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے, وہ زوم پہ جانے سے ڈرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. اصل میں ہمارے یہاں جو ذہنی پختگی ہوتی ہے نا وہ ہمارے بڑوں میں نہیں ہے. جب ہمارے بڑوں میں نہیں ہے تو ہم آخری نسل ہیں, وہ جو کتاب پڑھ بھی رہے ہیں, کتاب لکھ بھی رہے ہیں. پھر اگر آپ لکھا بھی جائے گا تو موبائل پہ لکھا جائے گا, موبائل پہ لکھا جائے گا. پیپر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینل ختم ہو جائیں گے, میں کہہ رہی ہوں پیپر ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ بات آپ نے درست کہی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں خود بھی ڈائریکٹلی موبائل پہ ہی ٹائپ کر رہی ہوتی ہوں. وہی میں نے کہا, میں نے دیکھا ہے. اور اکثر میں جیسے آپ نے بھی کہا تو میں نظمیں بھی کہتی ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے جو ہر افسانہ نگار ہوتا ہے وہ اس کا رجحان شاعری کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ وہ سماج سے جڑا. نغمانہ صاحبہ, شاعری بھی آپ کرتی ہیں, شعر بھی لکھتی ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ شاعر یا کوئی ادیب ہوتا ہے نا, وہ ایک تخیلاتی اپنی ایک دنیا میں رہتا ہے, اس کا ایک اپنا خیال ہوتا ہے, وہ اسی میں خوش رہتا ہے بہت زیادہ. کیا یہ بات درست ہے؟ میرے حد تک درست نہیں ہے, کیونکہ میں تخیلاتی نہ شاعرہ ہوں, نہ ہی تخیلاتی افسانہ نگار ہوں. یہ کتاب آپ نے پڑھی, جیسا آپ نے کہا, اگر میں تخیل میں ہی رہتی تو شاید یہ افسانے نہیں لکھتی. یا جو میں نے شاعری کی ہے وہ میں نے کوئی اعلیٰ شاعری نہیں کی, میری نظمیں ہیں, معرہ نظمیں ہیں. ہاں میری ڈرامہ سیریل چلا تھا وردی, اس میں میری لوری آئی تھی. اچھا, آپ کی لکھی ہوئی کہانی؟ میری لکھی ہوئی لوری تھی, اس کہانی میں انہوں نے ڈب کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. آزاد نظم تھی؟ نہیں, لوری تھی. لوری تھی جی. اور بہت اچھی پذیرائی ملی تھی. تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میری نظموں میں ہوتی ہیں, مگر میری نظموں میں بھی عورت ہی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے سماج میں بہت قریب سے صحافت کے دوران, یہ میں کہوں گی میری خوش نصیبی ہے کہ اس زمانے میں, اس دور میں میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں مجھے نظر آئیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت بڑی ظالم ہے اور مرد بھی ظالم ہے. یہ عورت بڑی مظلوم بھی ہے, ظالم بھی ہے. مرد کو اگر میں دیکھوں تو کہیں وہ مجھے مظلوم بھی لگتا ہے, کہیں ظالم بھی لگتا ہے. مگر دیکھیں آپ کے برابر میں ایک مرد بیٹھے میں, ایک عدد مرد, آپ ان کے سامنے اتنی بے باکی سے اس بات کا اظہار نہ کریں. ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی, ان کو میں تو مبارکباد دیتی ہوں, اپنی وائف کے لیے شاعری کی. جی, یہاں تو گرل فرینڈ کے لیے شاعری نہیں کرتے. بڑی بات ہے نا, تو میں نے صحیح کہا نا. اچھا, نغمانہ صاحبہ کو میں نے دیکھا ہے بڑے دل سے وہ باتیں کہہ جاتی ہیں یا لکھ جاتی ہیں جو عام بندہ اس کو سوچتا ہی رہ جاتا ہے. نہیں, تو ٹوک بات کرتی ہیں. یہ بات یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. شجاع صاحب, یہی سوال آپ سے میں کروں گی کہ کیا واقعی شاعر ایک تخیلاتی دنیا میں رہتا ہے؟ دیکھیں, شاعر ضرور تخیلاتی دنیا میں رہتا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس تخیلاتی دنیا میں رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کینوس کیا ہے, میں واقعی اس تخیلاتی دنیا میں رہتا ہوں. جیسے میں آپ کو اپنا ایک قطعہ سناؤں کہ میں نے قطعات بھی کہے ہیں, نظمیں بھی کہی ہیں اور غزل بھی کہی ہے کہ خلوص مہر و وفا اذن عام ہو جاتا. آپ اس پہ غور فرمائیے پہلے. خلوص مہر و وفا اذن عام ہو جاتا, دلوں میں حرص کا قصہ تمام ہو جاتا. دلوں میں حرص کا قصہ تمام ہو جاتا. جو قوم بن کے کبھی قافلہ بنے ہوتے, جو قوم بن کے کبھی قافلہ بنے ہوتے, عروج عرض وطن اپنے نام ہو جاتا. آپ دیکھیے کہ یہ کہنے میں زمانے لگ گئے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو. میں صحبہ اختر کو اسی مضمون کی باتیں کہتے ہوئے سنتا تھا. میں بچہ تھا اس وقت, وہ پڑھتے تھے اپنے جذبات میں, زور و شور میں. کتنے شعراء نے اسی مضمون کو باندھا ہوگا کئی طریقے سے, لیکن ہم کر تو نہیں سکے نا. تو کاش کوئی اس بات پر عمل پیرا ہو جائے. یہ ہمارے اندر ایک تو اس تخیل میں آدمی موجود رہتا ہے, جو جہاں اس کی صلاحیت ہوتی ہے, جہاں اس کا خیال ہوتا ہے, اس خیال کو وہ پھر
اگر اس کے اندر یہ شعری ذوق ہے. اور وہ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے کہ شاعری جو ہے وہ آورد سے نہیں، آمد سے ہوتی ہے، آورد سے نہیں ہوتی. اب میں آپ کو بڑی معمولی سی بات بتاؤں، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ریلیونٹ تو نہیں ہے یہاں بتانے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری کتاب کا یہ ٹائٹل جس پہ آپ یہ شعر لکھا دیکھ رہی ہیں، تیرے چہرے پہ نظر آئے حیا کی صورت، زندگی ایسے لگے جیسے وفا کی صورت، یہ میرا نہیں ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ میری والدہ کا شعر ہے. اور یہ میری والدہ نے، میں نے خواب دیکھا ایک فجر کی نماز کے بعد، اور میری والدہ نے مجھے یہ شعر پڑھ کر سنایا. یہ شعر کہا اور مجھ سے کہا کہ اس بحر میں غزل کو. اچھا میں تھوڑا سا چونکا، میں نے کہا کہ امی میں اتنی جلدی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ایک اور شعر کہا، اس پہ پوری غزل ہے. صحیح. تو یہ دیکھیں یہ وجدانی کیفیت کا نام ہے. اور میں اٹھا اور میری وائف پوچھ رہی ہے کیا ہوا نا، آپ برش کر رہے ہیں نا کچھ کر رہے ہیں، ایک دم سے آپ اپنی ٹیبل پہ چلے گئے. میں نے یہ پوری غزل ایک گو میں لکھی، 6 یا 7 اشعار میرے پر اسی وقت وارد ہوئے، جس میں نہ مجھے تختی کرنی پڑی، نہ کچھ اور کرنا پڑا، نہ کسی استاد کو دکھانا پڑا، نہ کوئی کسی سے رائے لینی پڑی. بہت شکریہ. اب دل تو نہیں چاہ رہا آپ لوگوں سے اجازت لینے کا، لیکن گفتگو کا سلسلہ بڑا اچھا ہمارا جاری رہا. ہم نے تقریباً تمام چیزیں ہی اس میں ڈسکس کی. مزید موقع ہوتا تو ہم مزید کسی موضوع پہ بات کرتے. تو آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا آج ہمارے وینس اسٹوڈیو میں آپ یہاں پہ موجود ہوئے اور اردو ادب کے حوالے سے ایک بہت ہی عمدہ گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ. شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یقینی طور پہ آج کے پروگرام میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کیا چکے ہیں. ہمارے ساتھ آئی ٹی اسپیشلسٹ اور پلس شاعر بھی موجود تھے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، بس ایک تھوڑا سا کوئی ہاتھ ہونا چاہیے جو اس کی نوک پلک کو سنوار سکے. ہم نے ابھی بات کی کہ نوجوان نسل دوبارہ سے سننا چاہ رہی ہے اور واپس آ رہی ہے ان تمام چیزوں کی جانب. تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ علمی دوستی بڑھائیے، کتابوں سے محبت بڑھائیے، آپ کی سوچ میں یقینی طور پہ فرق آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.